لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله كونوا مع الصادقين. صلوات محمد. حضرت محترم، اس کے پہلے آپ کو شعر پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے ترجمہ بھی پڑھا. بہرحال آج بہت سخت ہے میرے لیے ہوتے ہوئے. میں یہ سوچ لیکن بہرحال بزرگان کے سامنے بننا ایسے ہی جیسے سورج کے سامنے چراغ چلے اور زبان بھی ساتھ نہیں دی انشاءاللہ. لیکن برکت ہے اہل بیت، ان کے در پہ جو بھی آ جاتا ہے گونگا بھی بولنے لگتا ہے. یہ سلوات پڑھیں اللہ مطلب. یہ سیمینار ایک علم کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے جس میں ایک انجینئر صاحب کے ایک کتابی شکل آئی ہے. جیسا کہ قبلہ نے پہلے بیان کیا تھا کہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری قوم کے ہر فرد کی ہے. جو جتنا جانتا ہے لوگوں تک اتنا پہنچائے، جو جتنا دین کے بارے میں جانتا ہے، اسلام کے بارے میں جانتا ہے، تو لوگوں تک اتنا پہنچائے. کیونکہ ہر زمانے میں ہر آدمی مولوی کی نہیں سنتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مولوی کے علاوہ دوسروں کو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ مبالغے کے سلسلے سے اور ایک کتاب کا اجرا ہے. مبالغے میں چند منٹ میں آپ کی ضرورت تمام کر رہا ہوں. مبالغے میں کوئی بہت بڑی بات یہ نہیں تھی، بس بات اتنی تھی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. پورے مبالغے کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو صرف یہ دیکھنا تھا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بحث یہی ہے کہ صادقین کون ہیں، کون سے سچے ہیں، کس کے ساتھ ہو جائے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کائنات میں سچا کون ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آیے مبالغہ پڑھ لیں. آیے مبالغہ پڑھنے کے بعد خود آپ کو پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کا ساتھ چھوڑنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ چھوڑنا ہے. یہ کہا جائے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو اس ٹائم تھا، اس وقت تھا، آج بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی اور عیسائی. اس زمانے میں بھی عیسائیوں نے جس کو صادق مانا، سچا مانا، اس کو آپ اگر اس زمانے میں صادق اور سچا مانے تو کبھی رسوائی نہیں ہوگی. آج رسوائی اس بات سے ہو رہی ہے، اس بات کی ہو رہی ہے مسلمان جو رسوا ہو رہا ہے، مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے، وہ صادقین کو چھوڑ کے کاذبین کو پکڑیں گے. بات یہاں سے بگڑتی ہے کہ جب آپ صادقین کا ساتھ چھوڑ کے کاذبین کا ساتھ پکڑو گے تو کاذبین کل بھی لعنتی تھے، کاذبین آج بھی لعنتی ہیں. وہ کاذبین بھی لعنتی تھے، ان کے ماننے والے کاذبین آج بھی لعنتی ہیں. ایک صلوات پہ محمد وآل محمد. یہ مبالغہ دین اسلام کی ایک ایسی جنگ ہے، توجہ جنگ، ایسی جنگ ہے جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، جس میں اسلحے نہیں اٹھائے گئے، جس میں تیر نہیں چلائے گئے، جس میں تلوار نہیں چلائی گئی، جس میں کسی طریقے کا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، جس میں کسی طریقے کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ جنگ کردار کی تھی. یہ جنگ جو اہل بیت نے جیتی ہے، یہ جنگ تلوار سے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے جیتی ہے. اور کردار کے ذریعے جنگ جیت کے بتاتی ہے. دیکھو ہر جنگ میں اسلحہ کام نہیں آتا، کہیں کہیں اسلحے کی جگہ زبان اور کردار اسلحہ بن جاتا ہے. آج بھی آپ نظر اٹھاتے دیکھیں، مجھ سے زیادہ ہم لوگ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. آج بھی عیسائیوں کو اگر مسلمانوں میں سے کسی فرقے سے خطرہ ہے تو اسی فرقے سے خطرہ ہے جس سے کل اس کو تھا. آج بھی اگر کسی سے یہ عیسائی، یہ یہودی پریشان اگر ہے تو صرف اور صرف ایک قوم ہے، وہ شیعہ، جس سے یہودی اور نصارہ، یہودی اور عیسائی آج بھی پریشان ہیں. اس کا مطلب
اگر مسلمانوں میں دیکھا جائے صادق اگر کوئی ہے تو صادقین میں صرف اور صرف ایک شیعہ قوم ملے گی، کیونکہ شیعی قوم سے یہ عیسائی اور یہ یہودی آج بھی ڈر رہے ہیں۔ تعظیم سے تو کبھی کوئی خطرہ نہیں، آج بھی کوئی خطرہ نہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایک سیمینار ہے، مولا سرفراز صاحب کو زیادہ توفیق دیں۔ یقین جانیں اگر چاہتے ہیں وہ سب کو آنی ہے، سب اتنے ختم ہو جائیں گے، سب کو مٹنا ہے، لیکن باقی وہی رہے گا جس نے اپنے آپ کو در اہل بیت سے ملا دیا ہے۔ کیونکہ اہل بیت کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اہل بیت کبھی مٹنے والے نہیں ہیں۔ جس نے اپنا رابطہ اہل بیت سے کر لیا وہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کے ذکر کے دوپہر میں قیامت تک باقی رہے گا۔ اور باقی رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کے شان میں آپ کچھ کر جائیں، کتابت کے ذریعے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں تو اپنے آپ کو اہل بیت سے اس طریقے سے ملا دیں کہ آپ کوئی سا بھی مضمون، کوئی سی بھی کتاب، کچھ بھی لکھ کے جائیں، کیونکہ جب تک آپ کی تحریر باقی رہے گی تب تک آپ کا ذکر باقی رہے گا۔ اس تحریر کے ذریعے آپ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور سرفراز صاحب نے یہ ثابت کیا کہ آج کے زمانے میں کتاب صرف مولوی نہیں لکھتا، کتاب صرف ذاکری نہیں لکھتے، بلکہ جس کے دل میں اہل بیت کا شوق ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جس کے دل میں مطالعے کا شوق ہے، جو اہل بیت کی سمان حیات پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، وہ بھی کتاب لکھ سکتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتا ہے۔ میں نے کہا سب کو جانا ہے، لیکن جس نے اہل بیت کے لیے کچھ کر دیا وہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ قیامت تک باقی رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ان کو طول عمر عطا فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو اور زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے ذکر کو شائع کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔